الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم. مسلمانوں، تمہارے یار و مددگار تو اللہ، اللہ کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائیں تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 55 اور آیت 56 ہے۔ ان دو آیات سے پہلی آیات میں اللہ تعالی شانہ نے کفار کی موالات، دلی دوستی اور ان کی رفاقت سے ممانعت فرمائی تھی۔ ان کے کفر و شرک کے جراثیم تمہیں نہ لگ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان کس سے دوستی اور تعلق اور رفاقت قائم کریں؟ تو اللہ پاک نے ان دو آیات میں بتایا ہے کہ مسلمان بندے کا رفیق، دوست اور قلبی لگاؤ مومن کا سب سے پہلے تو اللہ کی پاک ذات ہے، پھر اللہ کے پاک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تیسرے نمبر پر مومنین، کاملین، صادقین، متقین ہیں، نیکوکار مسلمان ہیں، اور ان سے بہتر رفاقت اور دوستی کسی اور کی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی۔ اللہ سے بہتر ذات ہے کہ بہتری کو پیدا کرنے، خالق کائنات و کل جہان، مالک الملک والملکوت، سب سے بڑی ذات، اس سے ہمارا تعلق ہو گیا، اور وہ کروایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ذریعہ کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے معاشرے میں ہمارے ساتھ بسنے والوں میں جو کامل مومن، ادھورے نہیں، کچے پکے نہیں، یا اللہ پاک ان مسلمانوں کی نشانی کیا؟ فرمایا کہ فرائض کے پابند ہیں، مخلصین ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا۔ ان مسلمانوں کی نشانی پہلی، الذین یقیمون الصلاۃ، نمازی ہیں پکے۔ اگر اللہ نے مال دیا
تو کبھی زکات میں کوتاہی نہیں کرتے. یؤتون الزکات وہم راکعون، اور ان کاموں میں وہ ریاکار نہیں، دنیا میں اپنی واہ واہ نہیں چاہتے، اللہ کے حکم کی پابندی کر کے رب سے انعام چاہتے، اجر اور ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں. تو اب بندہ خود سوچ لے، ایک ہے ہماری اپنی سوچی ہوئی بات عقل کی، ایک ہے ہمارے رب کی بتائی ہوئی. اے ہمارے رب تعالی شانہ عما نوالہ جل جلالہ، آپ ہمارے خالق مالک مدبر رازق اور رزاق ہیں، آپ ہمیں بتائیں. ایک بیٹا اپنے پڑھے لکھے عقل مند باپ سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا مناسب ہے، میں کس سے دوستی لگاؤں. اور ایک ہے اس کی اپنی سوچ، دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ ظاہر ہے بڑھیا سے بڑھیا بات بتائے گا، تو رب سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی. اور ایک شاعر نے پنجابی میں بڑے ہی کمال کی بات کہی ہے، رفاقت اور موالات، جگری دوست اور قلبی پیارا ہمارا کون ہو. وہ پنجابی میں کہتا ہے، یاری سچے دلو رب نال جوڑ بندیا، تینوں ہر ویلے رہنی اوندے کرماں دی لوڑ بندیا. تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں منہ مارے؟ جب اللہ کی ذات موجود، وہ ابدی اور ازلی، تو رفاقت سب سے پکا تعلق جس کو ہم یاری کہتے ہیں، یاری رب نال سچے دلوں جوڑ بندیا، تینوں رہنی اوندے کرماں دی ہر ویلے لوڑ بندیا. ایسی پیاری بات فرمائی. کچھ اللہ والے جب تہجد میں اٹھتے تو چند اشعار پڑھ کر اپنے آپ کو ہمت اور دلیری بیماری اور بڑھاپے میں بھی دے کر، ہم تو تندرست ہوتے ہیں بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہی انہوں پڑھنا ہے. اللہ کے کھڑے ہو کر پڑھنے کا مکمل ثواب ہے، نفل نماز بیٹھ کر ہو جاتی ہے لیکن آدھا ثواب ملتا ہے. تو یہاں پر خطاب ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ رب سے سچے دل سے دوستی اور لگاؤ رکھیں. ایک ہے کہ میں اپنے آپ کو خود کروں کہ یاری رب نال سچے دلوں جوڑ بندیا، بندے سے مراد میں خود بندہ ہوں اللہ. جب ہم اپنے آپ کو یہ خطاب کریں گے پھر لطف کچھ اور ہوگا. اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو سچے بندے ہیں وہ اللہ کے حکموں کے پابند، جو اللہ نے کہا انہوں نے وہ کرنا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے اس سے وہ بچتے ہیں. کتنا بچتے ہیں، یہ خاص شان تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، جو سب سے پہلی مومنین کی جماعت مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک شخص صحابی ہیں، آئے مجلس میں بیٹھے، انہیں ڈکار آئی تو انہوں نے ڈکار لی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اپنی ڈکاراں جڑیاں ذرا ڈک کے رکھ. یہی ارشاد فرمایا اسے. فرماتے تھے 30 سال پہلے یہ بات مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی تھی.
اس دن ہمارے گھر میں کھانا بڑا اچھا، سریب اور فورم کہتے ہیں، وہ گوشت کے اندر روٹی توڑ کر ڈالتے ہیں اور ان کے لیے وہ بڑا ہی واقعہ بھی ہے لذیذ ترین عمدہ ترین کھانا۔ تو کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کر ذرا کھایا ہوا تھا اس لیے مجھے ڈکار آئی، تو پھر میں نے 30 سال سے پیٹ ایسا نہیں بھرا کہ ڈکارے لیتا ہوں۔ حالانکہ یہ کوئی فرض واجب مسئلہ نہیں، تو جس منی سے گناہ سے اللہ نے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، وہ حقیقت میں ہمارے لیے زہر ہے، ہمارے لیے باعث ہلاکت ہے، مسلمان کے لیے اس میں خیر نہیں۔ اور آج ہم سمجھتے نہیں جی سود تو بغیر کام چلتا، نو تجارت لے، سود کا 1 روپیہ فرمایا کہ کئی مرتبہ اپنی حقیقی ماں سے زنا سے بھی بدتر گناہ، 1 روپیہ، اور جہاں لاکھوں اور کروڑوں کے کاروبار، اور کرنے والا کیا کہتا ہے جی میں پکا مسلمان، اچھا پکا اور صحیح مسلمان اللہ نے بتایا ہے کہ کون ہوتا ہے، اور ایک سوال کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ عقل کے گھوڑے دوڑائے، کہ پھر اس زمانے میں جب قرآن کر رہا تھا مسلمان تو تھوڑے ہیں مدینے میں، اور عید کی چند لاکھ ہوگی زیادہ سے زیادہ، یا ہزاروں ہی تھے، تو دنیا تو ساری کافروں سے بھری ہوئی ہے۔ آج بھی ایسا مسلمانوں کے ممالک تو 50 ہیں، باقی 150 ملک دنیا کو وہ کافروں کے، اور وہ طاقت اصلے میں بھی زیادہ ہے۔ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ ہیں ان سے فائدہ زیادہ ملے گا، اللہ فرماتے نہیں جو سچے ہیں وہ تھوڑے ہوں زیادہ یہ نہیں دیکھیں، فائدہ وہاں سے ہے بندے تیرا ہوگا۔ اور قرآن نے فیصلہ کیا، اللہ پاک جن سے مددگار، جس بندے کا اور جس جماعت کا پارٹی کی مدد پر راکو ہو اسے کوئی ہرا سکتا ہی، وہ جیتے ہوئے ہیں آج بھی اور کل آخرت میں بھی۔ کم من فئۃ قلیلہ، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا میں اپنے رسولوں کی اور مومنین کی مدد کرتا ہوں، اور جس کی مدد رب کرے وہ ہمیشہ ہی غالب آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 10 سال میں وہ غلبہ دیا کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ پورا عربستان زیر نگین ہی نہیں مسلمان ہو گیا، جزیرۃ العرب میں شرک کا خاتمہ فرمایا کہ اللہ نے میرے ذریعے سے بت پرستی کو، یہاں شرک کو مٹا کر رکھ دیا۔ تو یہ رب کی مدد ہے، یہ بڑی سطح پر چھوٹی سطح پر، یہاں تک فرمایا تمہارا جوتا ٹوٹ جائے تو رب سے مدد مانگ۔ کیا مانا کہ صرف وہاں بیٹھ کر دعا کر؟ نہیں، اے اللہ مجھے ضرورت ہے، سبب پیدا کر، تو اللہ پاک اس میں بھی آسانی کرے۔ جب چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام ہمارا، اس میں ہمیں رب کی مدد کی ضرورت ہے، تو پھر اس سے تعلق بھی تو اتنا قوی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا، ہمیں کئی بزرگ نمازی موجود بھی ہیں گھر میں ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ، جتنے مریض ہیں جہاں اللہ ہر ایک کو تندرستی عطا، یا اللہ سب بیماریوں کمزوریوں لاچاریوں سے ہماری حفاظت کر، دنیا آخرت کی خیر عطا، قرآن پاک کی سمجھ عمل کی توفیق نصیب کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ
والصحاب والبيت أجمعين آمين برحمتك